हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं बताने जा रही हूँ नमाज और रोज़ा के बारे में कि कितना ज़रूरी है यह। तो आप लोग जो है ध्यान से सुने। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर तुम्हें दोज़ख की सख्त भूख की खबर होती तो यकीनन हरगिज़ रोज़ा न छोड़ते। क्या तुम्हें खबर नहीं है कि रोज़ा से इंसान का दुश्मन यानी कि शैतान मगलूब होता है, क्योंकि जितनी नफ्स की ख्वाहिश है वह सब पेट भरने पर अपना ज़ोर दिखाती है। यानी कि बहुत लोग रोज़ा नहीं रखते हैं तो शैतान बहकाता रहता है, वो शैतान की ख्वाहिश होती है। और शैतान उन्हीं ख्वाहिशों और लज्जतों को ज़रिया बनाकर मुसलमान का शिकार करता है और उससे गुनाह कराता है। मगर जब रोज़ा रख कर मुसलमान भूखा रहा, उसकी तमाम ख्वाहिशें कमज़ोर पड़ गईं, तो शैतान मरदूद, मजबूर और बेदस्त मजबूर व बेबस हो जाता है। मेरे अजीज़, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर तुम जहन्नम की बेचैनी और बेकरारी से बेखबर हो तो इस हकीर दुनिया के काम धंधे के खातिर घंटा 2 घंटा की नींद, ऐश व आराम के लिए नमाज जैसी अजीम इबादत को बर्बाद ना करें। यानी कि जैसे टाइम हो जाता है नमाज के, अगर फजर में सो रहे हो, उठने का मन नहीं कर रहा है, नींद आ रही ये है, तो ये सब जो है शैतान जो है बहकाता रहता है। तो जो है नमाज को हम ज़ाया ना होने देते। तो हम लोग जितनी भी कोशिश कर सके, जितना भी कोशिश करते, जैसे कि हम रमज़ान में हम लोग 5 टाइम की नमाज रोज़ा सब रखते हैं ना, तो वैसे ही आम दिनों में भी जो है हम लोग ऐसे ही करें इंशाअल्लाह। तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें कि इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे ज़रूर। अगर तुम्हें जहन्नम की साजिश व जलन से खौफ होता तो दुनियादारी जीनत व मामूली ख्वाहिश और खुजलाहट की वजह से दाढ़ी ना मुंडवाते। बहुत लोग कहाँ दाढ़ी रखते हैं, वो तो फैशन वाले थोड़ी बहुत रख लेते हैं, वरना जो है आजकल जो हाफिज़ भी होते हैं वो तक दाढ़ी ना रखते हैं। अगर तुम्हें जहन्नम की सख्ती व तंगी की खबर होती, यकीनन खुद फ़ोटो खिंचाकर फिल्मी एक्टरों, नेताओं या दोस्तों के घरों में न लगाते। अगर तुम्हें जहन्नम की मुहीब व खौफनाक व डरावनी सूरतों के बारे में पता होता तो फिल्मी पर्दे और टेलीविज़न पर यकीनन ये नंगी बेहुदा तस्वीरें न देखते, जो आजकल जो है आमतौर पर हो रहा है। अगर तुम्हें जहन्नम के सांप, बिच्छू व जहन्नमियों के दर्दनाक अज़ाब, एकाव व उनके जिस्म से निकलने वाले खून, पीप, जानिया औरतों की शर्मगाहों से निकलने वाला बदबूदार मादे की खबर जो है ना होती तो जिना और शराब के करीब न जाते। तो हम लोगों को जितना भी हो सके तो हम लोग बचें जिनाकारी से, चुगलखोरी से और शराब के करीब ना होते। जुआ, बदकारी, झूठ, गीबत, तकब्बुर, घमंड, मकर, फरेब के करीब ना जाते। तो आजकल तो ये ज़्यादा आम तौर पर किसी के पास अगर थोड़ा सा पैसा आ गया तो इतना ज़्यादा घमंड आ जाता है, इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि दुनिया में सिर्फ हम हैं, मेरे अलावा है ही नहीं कोई, आगे पीछे कोई दिखता ही नहीं है। तो घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, वो मिनटों में चूर कर देता है। तो हम लोगों को चाहिए कि घमंड ना करें, बस सब कुछ हो, चाहे जितना पैसा आ जाए, चाहे जितनी दौलत आ जाए, चाहे जो भी आ जाए, हमें किसी चीज़ पे जो है घमंड नहीं करना चाहिए। जन्नत व जहन्नम के हालात, वाक़ियात अब पढ़ता ही कौन है या सुनता ही कौन है? कोई नहीं, बस वही सब पड़े रहते हैं, सब टिकटॉक हर चीज़ में। ये खुतबा मुकर्रिर भी ये बयान करता है कि कौन है अगर कुछ ज़िक्र व बयान होता भी तो कानों तक महदूद हो। अगर वाकई सच्चा यकीन होता बड़े बड़े गुनाह तो बहुत दूर की बात है, छोटे छोटे गुनाहों के पास जाने का ख्याल भी ना आता। अगर हम लोगों को पता हो जाए ना कि हम लोगों के साथ आखिरत में क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, तो हम लोग जो हैं गुनाहों के नज़दीक ही न जाएंगे।
دیکھو یقین ہو تو ایسا حضرت مولا علی کرم وجہ الکریم جو ہے فرماتے ہیں کہ جنت دوزخ میرے سامنے لا کر رکھ دی جائے تو میں یقین میں ذرہ برابر بھی زیادتی نہ ہوگی. یعنی کہ جنت ان کے سامنے اگر لا کے رکھ دی جائے، اگر جنت دوزخ ان کے سامنے لا کر رکھ دی جائے تو میرے یقین میں ذرہ برابر کی زیادتی نہ ہوگی. یعنی ہم اس میں جو ہے دونوں میں جو زیادتی نہ کریں گے، ہم ایک جیسا ہی دونوں کو بنا دیں. مطلب یہ ہے کہ میرا ایمان بالغیب اس قدر مضبوط اور ٹھوس ہے کہ آنکھوں سے دیکھ کر بھی اتنا ہی یقین ہوگا جتنا بنا دیکھے مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتانے سے حاصل ہوا ہے. تب بھی ان انسانوں کو یقین نہ ہوتا ہے. مذکورہ بالا حدیث علم غیب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک بیان دلیل ہے کہ میرے دوست ایک حق تو وہ ہے کہ جن کو جہنم کے حالات کی خبر ہوتی ہے وہ گناہ تو درکنار اس دنیا میں ہنستے بھی نہیں ہیں. یعنی کہ اگر ان کو جہنم کے بارے میں اتنا بھی پتہ ہوتا نا تو وہ گناہ کرنے کے بارے میں سوچتے تک کہ نہ، تو گناہ کرتے کب. ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا کہ کیا بات ہے کہ میں نے میکائیل علیہ السلام کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہے. یعنی جو ہے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا کہ کیا بات ہے کہ میں نے میکائیل علیہ السلام کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہے. تو عرض کیا کہ جب سے دوزخ پیدا کی گئی ہے میکائیل علیہ السلام ہنسے ہی نہیں ہیں. یعنی کہ جب سے دوزخ بنائی گئی ہے تو میکائیل علیہ السلام جو ہے ہنسنا ہی بھول گئے ہیں. تو کتنی سخت دوزخ ہوگی، کیا کیا ہوگا اس میں. لوگوں کے ساتھ میں آگ میں جلایا جائے گا، کھانے میں کیا دیا جائے گا، اللہ رحم کرے. مجھے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے. یعنی کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ. اگر تم اس منظر کو دیکھتے جو میں نے دیکھا ہے یقیناً تم کم ہنستے زیادہ روتے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے کیا دیکھا؟ ارشاد فرمایا میں نے جہنم دیکھی ہے. یعنی جو ہے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم دیکھی ہے اور جہنم کی ہولناکیاں دیکھی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے تعجب ہے کہ لوگ ہنستے ہیں جب کہ ان کو جہنم سے بچنے کا یقین نہیں ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ خانہ اقدس سے باہر تشریف لائے. یعنی مشکات شریف کی یہ حدیث ہے. جو ہے باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں. یعنی بہت تیز ہنس رہے ہیں. یہ منظر دیکھ کر آپ نے فرمایا اے لوگوں اگر تم لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو تمہیں اس کی فرصت نہ ملتی. جس حال میں نے تم کو دیکھ رہا ہوں یعنی ہنسی اور ٹھٹھا کرتے ہوئے ایک مقام پر مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جنت کو طلب کرو جتنا تم ہو سکے، دوزخ سے بھاگو جتنا تم بھاگ سکو. جنت کے طلبگار اور دوزخ سے بھاگنے اور غفلت کی نیند سویا نہیں کرتے. یعنی جتنا ہو سکے جتنی کوشش کر سکو اتنے جو ہے جنت کے قریب اور جہنم
سے دور رہو. جتنا ہی کم گناہ ہوں گے ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے جتنا ہو سکے اتنا ہی کم گناہ کریں. دوستوں، جنت جیسی آرام دہ جگہ کی تلاش سے لاپرواہی نہیں کرنا کہ جو ہے جنت جیسی آرام، کیونکہ وہ آخرت میں ہم لوگوں کو یہاں کچھ نہیں ہے. یہ چند دن کی زندگی ہے اور ہم لوگ اسی میں مست رہتے ہیں. تو ہم لوگوں کے ساتھ اس کے ساتھ مست رہنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کی آخرت کی بھی تیاری کرنا چاہیے کہ ہم کو مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا. ہم جو ہے اپنے اتنے اعمال ہم کو نیک کرنا چاہیے، اچھے کرنا چاہیے کہ ہم کو جو ہے مرنے کے بعد بھی جو ہے سکون ملے. اے میرے دوست، میرے پیارے دوستوں، وہی آدمی ہے جو اپنی آخرت کی زندگی سنوارے اور یعنی اچھا انسان وہی ہے جو اپنی آخرت کی زندگی سنوارے. اپنی آخرت کی زندگی سنوارے اور چند روزہ زندگی میں دنیا داری و دولت جاہ و حکومت، عزت و آبرو کے چکر میں پڑ کر اپنی عزیز جان کو جہنم کے حوالے نہ کریں. میاں جب عذاب میں پھنسو گے نا اور پچھتاؤ گے، کہو گے ہائے موت ہی آ جاتی، مگر اب کہاں. یعنی جب جہنم میں ہم کو ڈالا جائے گا تب بولو گے کہ ہائے ہم کو موت ہی آ جاتی، تو اب کہاں. ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا، ہائے میری حکومت و سلطنت جاتی رہی، مگر یہ سب کچھ کہنے و افسوس، ہاتھ ملنے سے کچھ بھی حاصل نہ ہوا. افسوس تو آج دنیا کے ساتھ ملنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا. افسوس تو آج دنیا کے مال و دولت اور حسن و جمال پر اترا رہا ہے اور غرور و تکبر کی بیماری میں مبتلا ہے. یہ حماقت ہے. بھلا مال جیسی ناپائیدار چیز کا ڈاکہ پڑ جائے یا آگ لگ جائے تو سب کا سب جاتا رہے، اور ایسے ہی حسن و جمال کا پائیدار چیز کی ہفتہ بھر بخار آ جائے تو سارا حسن و جمال مٹی میں مل جائے. ہم لوگوں بیمار ہو جائیں یا کچھ بھی ہو جائے تو سارا حسن سب پھیکا ہو جائے گا، سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا. اور اگر چیچک نکل آئے تو ساری صورت کا روپ ہی بدل جائے. کیا یہ چیزیں اترانے کے لائق ہیں؟ کیا ہم لوگ اترانے کے لائق ہیں جو ہم لوگ زمین پہ اتنا اترا کے گھمنڈ کر کے چلتے ہیں کہ ہم سے اچھا دنیا میں کوئی ہے نہیں؟ اے نادان حسین صورت، اگر تو اپنے اندر کی نجاستوں اور گندگیوں کو غور کرے تو کبھی اپنے ظاہری حسن و جمال پر فخر نہ کرے گا، کبھی اپنے حسن پر کبھی گھمنڈ نہ کرے گا کہ ہم اتنے خوبصورت ہیں، اللہ نے ہم کو اتنا خوبصورت. کبھی اس چیز پر گھمنڈ مت کرو، کیونکہ مرنے کے بعد میں کیا ہوگا وہ کسی کو نہیں پتہ ہے. تو ہم لوگوں کو جو ہے آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے. دیکھ تھوک، رینٹ، پیشاب پیخانہ جیسی کری اور نجیس چیزوں سے تیرا بدن بھرا ہوا ہے، مرا ہوا ہے. بھلا بتا، گویا نجاست کے ڈھیر و غلاظت کے مجموعے کو ایک جیب دیتا ہے. یعنی میرا بدن جو ہے اتنی چیزوں، اتنی نجاستوں سے بھرا ہوا ہے، تو کیا ہم کو یہ چیز چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے پہ گھمنڈ کریں، کسی چیز پہ ہم آخرت کی تیاری نہ کریں، ہم صرف دنیا میں ہی پڑے رہیں، اسی غفلت میں مشغول رہیں. ہم اپنے آپ کو حسین سمجھ کر اس پر ناز و تکبر کریں. ارے میرے پیارے دوستو، 1 مہینہ غسل نہ کرو تو دیکھ لو کہ بدن کے رنگ و بو کا عالم کیا ہوتا ہے. اگر 1 مہینہ نہاؤ نا تو دیکھ لو کہ شریر کی حالت کیا ہو جائے گی. جس حسن و جمال کو بناؤ سنگار کی ضرورت ہے وہ ہرگز فخر کے لائق نہیں ہے. یعنی جو میرا شریر ہے، ڈیلی نہائیں نا، ڈیلی کریم پاؤڈر نہ لگائیں، ڈیلی اس کی کیئر نہ کریں تو یہ حسن رہے گا؟ نہیں رہے گا. ہاں، 5 وقت کی نماز پابندی کر، اس سے جو
जो 5 वक्त की नमाज पढ़कर जो इससे नूरानियत, चमक व दमक व हुस्न साबित पैदा होगा ना, वह जवानी व बुढ़ापे हर्ज मर्ज यकसा तौर पर तेरे साथ रहेगा। यानी हम लोग जो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ेंगे ना, उसी में हमको जो नूर मिलेगा वह जो है हमेशा मेरे साथ रहेगा, हंसता, हत्ता कि कब्र में तेरी कब्र को चमकाएगा। यानी ये तुम्हारे आखिरत में कब्र में तुम जो है तुम्हारी कब्र को अंधेरे से बचाएगा। माल व दौलत सब का सब यूं ही धरा रह जाएगा, बस वही अमाल जो है साथ तेरे जाएगा। माल व दौलत सब का यूं ही धरा रह जाएगा, बस वही अमाल है जो तेरा साथ जाएगा। तो इससे मुझे ये सबक मिलता है कि हम लोगों को जो है सारे काम से फुर्सत पा कर के नमाज़ पढ़नी चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए जितना हो सके, कि उतनी कम गलती करें हम लोग जितना हो सके। किसी को भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ने हमको इतना खूबसूरत बनाया, अल्लाह ने हमको उतना, क्योंकि यह हुस्न चंद दिन का है, ये सब ढल जाएगा, मरने के बाद ये मिट्टी में मिल जाएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।